ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 31 والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدعا نحو قوله تعالی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک وكذا إذا تخصصت بوجه آخر نحو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك والشر أحر الزاناب وفي الدار رجل وسلام عليك وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة فاجعل المعرفة مبتدأ والنكرة خبرا البتة كما مر وإن كان معرفتين فاجعل أيهما شئت مبتدأ والآخر خبرا نحو اللہ تعالی الہنا ومحمد نبینا وآدم ابونا. پہلے ادھر تک دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں مبتدا کی اصل معرفہ ہونا ہے، یہ آپ کو پچھلے درس میں بتا دیے. خبر کی اصل اس کا نکرہ ہونا ہے. آج آپ کو فرمولہ دے رہے ہیں نکرہ مبتدا واقع ہونے کے موارد کیا کیا ہیں، وہ موارد آپ کو بیان فرما رہے ہیں. 6 موارد غالباً بیان فرمائیں گے. ان میں سے پہلا مورد یہ ہے جب نکرہ اسم کی صفت لائی جائے تو پھر اس میں تخصیص آ جاتی ہے. جب اس میں تخصیص یعنی تخصیص کا مطلب یہ ہے اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. پہلے دائرہ وسیع ہوتا ہے لیکن جب صفت لائی جاتی ہے تو اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. جب دائرہ تنگ ہو جاتا ہے تو وہ معرفے کے قریب ہو جاتا ہے. جب معرفے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس میں معرفے کی بو آنے لگتی ہے. جب معرفے کی بو آنے لگی تو پھر اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو. وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ نکرہ اسم کی جب صفت لائی جائے تو جاز ان تقع مبتدا. ایسے نکرہ اسم کی جس کی صفت لائی گئی ہے اس کا مبتدا واقع ہونا جائز. جائز ہے ان تقع ایسے نکرہ اسم کا واقع ہونا مبتدا واقع ہونا جائز ہے. نحو جیسے قوله تعالی اللہ تعالیٰ دا فرمان ولا عبد بندے کون سا بندہ؟ مؤمن ایسا بندہ جو مومن ہے جو ایمان والا ہے. خیر من مشرکین وہ مشرک سے بہتر ہے. ولا عبد لام ابتدا ہے تاکید ہے. حروف جارہ میں سے نہیں، یہ حروف عاطفہ میں سے. ولا عبد لام ابتدا عبد نکرہ ہے موصوف ہے اور مومن اس کی صفت ہے. صفت موصوف مل کر بنے گا مبتدا، خیرون اس کی خبر. اچھا من مشرکین مشرک سے بہتر ہے. اب عبد کہا تو اس میں کافر بھی شامل ہے، منافق بھی ہے، مشرک بھی شامل ہے، سارے شامل. لیکن جب مومنون کی صفت لائی تو وہ سب کے سب گٹ آؤٹ ہو گئے تو دائرہ تنگ ہو گیا. جب دائرہ تنگ ہو گیا
تو پھر وہ معرفے کے قریب ہو گیا. جب معرفے کے قریب ہو گیا تو اس میں معرفے کی بو آنے لگ گئی. جب معرفے کی بو آنے لگی تو پھر اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو، کیونکہ مومن نے آ کے باقی سب کو نکال دیا، خارج کر دیا، دائرہ کا تخصیص دے دی. عبد مومن یہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے. تو عبد مبتدا خیر اس کی خبر. کام کلیئر ہو گیا. وَقَضَا دوسرا مورد آپ کو بیان کر رہے ہیں. اذا تخصصت بوجہ آخر، جب نکرہ اسم کو وَقَضَا یعنی اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے صفت ظاہری کے ذریعے تخصیص دی ہے، اسی طرح کسی اور طریقے سے آپ تخصیص دے دیں نکرے کو تو پھر اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہے. اذا تخصصت جب نکرے کی تخصیص لائی جائے بوجہ آخر کسی اور طریقے سے، نحو ارجل فی الدار ام امرات. یہ ارجل کہنے والا کون ہے؟ متکلم ہے. کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ اب رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور فی الداری اس کے لیے خبر واقع ہو رہے. حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہو، جہاں بھی استعمال ہو جائیں وہاں حمزے کے بعد نکرہ اسم آ جائیں تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے. اس میں تخصیص یعنی حمزہ استفہامیہ ام متصلہ کے ساتھ جہاں استعمال ہو جائے وہاں کیا ہے؟ حمزے کے بعد جو نکرہ آتا ہے اس نکرے میں تخصیص آ جاتی ہے. کس طرح تخصیص آ جاتی ہے؟ علم متکلم کی وجہ سے. علم متکلم کی وجہ سے، یعنی متکلم جانتا ہے گھر میں یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے، ایک کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، ایک کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے، ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کیا ہے اس میں موجود ہے. یا تو مرد موجود ہے یا تو عورت موجود ہے. تو سوال پھر کس لیے کر رہا ہے؟ سوال تعیین کرنے کے لیے، پتہ چل جائیں اس میں مرد ہے یا عورت ہے. تو یہاں تخصیص کس وجہ سے آ گئی؟ علم متکلم کی وجہ سے تخصیص. حمزہ استفہامیہ رجل مبتدا فی جار داری مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر رجل مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. ام امراتن یہ ام متصلہ ہے، حروف عاطفہ میں سے ہے، اور امراتن کو رجل پہ عطف کیا جا رہا ہے. عطم مبتدا بنے گا، فی الداری اس کی خبر بن جائے گا. اچھا، تیسرا مورد یہ ہے نکرہ اسم نفی کے ماتحت واقع ہو جائے تو اس وقت عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے یعنی تمام افراد کو وہ شامل ہے. اچھا، جب تمام کہا تمام افراد، اب تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو تو عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، اور عموم یعنی تمام افراد کو شامل کرنے کا فائدہ دیتا ہے. اور تمام افراد جو ہے نازل بمنزلہ ایک فرد کے، تمام افراد نازل منزلہ ایک فرد کے، یعنی ایک فرد کی جگہ میں سمجھے. اچھا، تو اب کیا ہے؟ یہاں تخصیص دی گئی کہ
تمام افراد ایک فرد کی جگہ میں ہے. ایک فرد کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے. ایک فرد کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے. بس اس ایک فرد کی جگہ میں قرار دینے کی وجہ سے یہاں تخصیص آ جاتی ہے. یعنی تمام افراد کو نازل بمنزلہ ایک فرد قرار دیا جاتا ہے. ایک فرد کیا ہوتا ہے؟ وہ معین کی طرح ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس میں معرفے کی بو آ گئی اور اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے گا. ما مائے نافیہ احد مبتدا خیر اس کی خبر ہے. من جار کا مجرور، جار مجرور متعلق خیر ہے. اچھا، یہ 3 موارد ہو گئے. چوتھا مورد یہ ہے کہ نکرہ اسم کی صفت لائی جائے کسی لفظ محذوف کے ذریعے. کسی لفظ محذوف کے ذریعے صفت لایا جائے تب بھی اس میں تخصیص آ جاتی ہے. جیسے شر، اب شر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شر بڑا بھی ہو سکتا ہے. نکرہ یا دائرہ وسیع تھا، اب صفت لائیں گے تو اس کا دائرہ تنگ ہو جائے گا اور اس میں تخصیص آ جائے گی. شر عظیم، بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا شر ہے. کیا؟ احرا، بونکنا، زانابن، کتے کا بونکنا بڑا شر. سمجھ میں آئی بات؟ کتے کو بونکانا یہ سب سے بڑا شر ہے. تو شر نکرہ ہے، شر ہو سکے بڑا ہو سکے چھوٹا ہو. عظیم اس کی صفت لائی یعنی بڑا شر، تو اس میں اس صفت محذوفہ کی وجہ سے تخصیص آ گئی. اس کا دائرہ تنگ ہو گیا. جب دائرہ تنگ ہو گیا تو یہ معرفے کے قریب ہو گیا اور معرفے کی بو آنے لگ گئی تو شر اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو گیا. یہ شر موصوف ہے، عظیم محذوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. صفت موصوف مل کر مبتدا ہے، احرا فعل ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ذا نابن، ذا یہ مضاف ہے، نابن مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ مل کر مفعول احرا بن جائے گا اگر ذا نابن کو مفعول قرار دے تو. وفی الدار رجل، وفی الدار گھر میں آدمی. چوتھا نہیں، پانچواں مورد یہ ہے کہ ظرف کو کیا کیا جائے؟ مبتدا نکرہ پر مقدم کیا جائے. نکرہ اسم پر ظرف یا جار مجرور مقدم ہو تو اس تقدم کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جاتی ہے. جیسے فی الدار رجل، اس گھر میں مرد ہے، اس گھر میں مرد ہے. اب کیا ہے؟ رجل فی الدار کہتے تو اس میں تخصیص نہ آ جاتی. جب آپ نے کہا فی الدار رجل تو اس میں تخصیص آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو مقدم کرنا ہو اس کو مؤخر کریں، اور جس چیز کو مؤخر کرنا ہو اس کو مقدم کریں تو پھر اس میں تخصیص آ جاتی ہے. جب تخصیص آتی ہے تو معرفے کے قریب ہو جائیں تو بو آ جاتی ہے معرفے کی، پھر اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جاتا ہے. فی جار داری مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، رجل مبتدائے مؤخر. وسلام علیکہ متکلم کی طرف نسبت دینے سے تخصیص آ جاتی ہے. چھٹا مورد یہ ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ سلام علیکہ، سلمت سلاما علیکہ تھا. سلمت سلاما علیکہ. فعل کو کیا کر دیا؟ فاعل کے ساتھ حذف کر دیا تو کیا بچ گیا؟
سلامن علیکا بچ گیا، سلامن علیکا۔ پھر ظاہری بات ہے موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے نصب کو رفع میں بدل گئے تو کیا بن جائے گا؟ سلام علیکا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ پھر یا متکلم کی طرف اس کی نسبت ہے تو سلامی علیکا، میرا سلام ہو تجھ پر، پھر یا کو حذف کر دیا، پھر کیا کہ اس کو سلامن کو تنوین دے دیا تو بن گیا سلام علیکا، میرا سلام ہو تجھ پر۔ حقیقت میں تو سلامی علیکا ہے نا، یہ یا متکلم کی طرف منسوب ہے، تو یہاں متکلم کی طرف نسبت دینے کی وجہ سے تخصیص آ گئی ہے، یعنی حقیقت میں واقعی میں دیکھا جائے تو کیا ہے؟ سلامی علیکا، میرا سلام ہو تجھ پر۔ تو یہاں متکلم کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سلامن کے اندر تخصیص آ گئی، یہ نکرہ ہے اور یہ مبتدا واقع ہو گیا ہے۔ تخصیص آنے کے بعد علیکا علی جار کا مجرور، جار مجرور متعلق محذوف ہو کر اس کی خبر ہے۔ اچھا، یہ 6 مورد ہو گئے ختم۔ اب آگے ایک اور فارمولہ آپ کو دیتے ہیں، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخِرُ نَكْرَةً، 2 اسم آپ کے پاس ہے، ان میں سے ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے۔ آپ کے سامنے 2 اسم ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ، تو فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدًا، آپ قرار دے دیں معرفہ اسم کو مبتدا، والنکرۃ خبرا البتہ، اور نکرہ اسم کو خبر قرار دے دیں البتہ، ہر صورت میں، ہر آئینہ، کما مرہ، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی ہے۔ کہاں؟ زید قائم، زید معرفہ ہے، قائم نکرہ ہے، لہذا زید کو آپ نے مبتدا قرار دیا، قائم کو اس کی خبر قرار دیا۔ یہ تو فیصلہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، آپ جسے چاہیں مبتدا قرار دے دیں، جس سے چاہیں خبر قرار دے دیں۔ اللہ الہنا یہ کہیں یا الہنا اللہ کہیں، محمد نبینا کہیں یا نبینا محمد کہیں، آدم ابونا کہیں یا آدم نہیں ابونا آدم کہیں، آپ کی مرضی ہے، جس کو مبتدا قرار دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی الہنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، الہنا بھی معرفہ، اللہ بھی معرفہ۔ دوسری مثال میں محمد نبینا، محمد ہمارے نبی ہے، یا ہمارے نبی محمد ہے، یعنی نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآدم ابونا، آدم ہمارے باپ ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ابونا آدم، ہمارے باپ آدم ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس سے چاہے مبتدا قرار دے دیں، جس سے چاہے آپ خبر قرار دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کو مبتدا قرار دے دیں اور جس سے آپ خبر قرار دے دیں۔ اچھا، آپ کو ایک بات عرض کروں، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدًا وَالنَّكْرَةَ خَبَرًا، یہاں اجعل کے لیے معرفتہ مفعول اول ہے، مبتداً مفعول ثانی ہے، باقی وَالنَّكْرَةَ خَبَرًا یہ عطف ہے معرفہ اور مبتدا پہ۔ اسی طرح نیچے آیا ہے فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو یہ کیا ہے؟ موصولہ ہے، شئتا فعل مبتدا کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں، مفعول بھی ہے شئتا کے لیے، پھر یہ شئتا اپنے فاعل مفعول سے مل کر ایہ کے لیے کیا ہے؟ یہ صلہ ہے، صلہ موصول مل کر اجعل کے لیے مفعول اول ہے۔ اچھا نہیں سوری، ایہ مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول اول ہے، اور مبتدا یہ مفعول ثانی ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ اشتباہ کیا تھا. والآخر خبراً، یہ کیا ہے؟ آخر عطف ہے ایہ پہ، خبراً مبتدان پہ عطف ہے. آگے چلنا ہے یا کافی ہے؟ ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آخر میں چونا لگا دیا.